اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میں آپ کو غزوات کا بتا رہی تھی، لیکن غزوات کے درمیان ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نکاح ہے وہ حفصہ بنت عمر کے ساتھ ہوا ہے۔ حفصہ بنت عمر جو حضرت عمر کی جو ہے وہ بیٹی تھی، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی بیوی تھی۔ پہلی جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تھیں، جن کا انتقال جو ہے وہ مکہ میں ہوا تھا اور جن کو حجون کے مقام پر دفن کیا گیا تھا۔ ان کے انتقال کے 6 ماہ بعد جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے انہوں نے کوئی شادی نہیں کی تھی، اور پھر جو خولہ بنت حکیم ہے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ شادی کر لیں۔ آپ نے کہا کہ تم کس کو میرے لیے پسند کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی عمر رسیدہ عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو سودا سے شادی کر لیں، لیکن اگر آپ کسی نوجوان لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ حضرت عائشہ سے شادی کر لیں۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے بعد سودا جو تھیں، سودا رضی اللہ، ان کے ساتھ آپ نے دوسرا نکاح کیا تھا۔ اور یہ جو سودا ہیں، یہ سودا بنت زماں ابن قیس ابن عبد الشمس تھے۔ ان کا جو پہلے خاوند تھے ان کے وہ سکران ابن عمر تھے، جنہوں نے ابن سینیا کی طرف ہجرت کی تھی، اور یہ کچھ صحابہ میں سے تھے جن کا انتقال جو ہے وہ مکی دور میں ہوا تھا۔ اور جب جو سودا ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو اس وقت ان کی جو فیملی تھی انہوں نے ان کو نکال دیا تھا، انہوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا۔ تو پھر جب ان کے خاوند کا انتقال ہو گیا تو پھر یہ بالکل جو ہے وہ لونلی ہو گئی تھی، کوئی سہارا نہیں تھا ان کے پاس۔ تو اس پر پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح جو ہے وہ سودا رضی اللہ کے ساتھ کیا ہے۔ اور سودا کے حضرت سودا رضی اللہ کے بعد 1 ماہ کے بعد آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ جو ہے ان کے ساتھ آپ نے نکاح کیا ہے۔ یہ صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، کہ رخصتی جو ہے 3 ساڑھے 3 سال کے بعد ہوئی تھی۔ پہلا جو ہے حضرت خدیجہ کے بعد دوسرا نکاح آپ نے حضرت سودا کے ساتھ کیا، اور تیسرا پھر جو ہے وہ حضرت عائشہ کے ساتھ کیا ہے۔ جو سودا رضی اللہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے عمر رسیدہ بیوی تھی، اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی ہے حضور پاک کے ساتھ، تو اس وقت جو یہ سودا ہیں انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ میں اپنا جو ٹائم ہے وہ جو مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو ٹائم ہے وہ اپنی بیویوں کے درمیان ایکولی اس کو گزارتے تھے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو میرا ٹائم ہے وہ حضرت عائشہ جو ہیں ان کے ساتھ میرے والا ٹائم آپ سپینڈ کر لیا کریں، کیونکہ میں آخرت میں آپ کے ساتھ اٹھنا چاہتی ہوں۔ یعنی انہوں نے اپنا ٹائم جو ہے حضرت عائشہ کو دے دیا تھا۔ اور تیسرا جو ہے وہ حضرت عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا تھا۔ اس کے بارے میں جو آپ کو سیپریٹ ان کے بارے میں بتاؤں گی ذرا تفصیل کے ساتھ۔ اور ابھی جو چوتھا نکاح ہے وہ حفصہ بنت عمر کے ساتھ ہوا ہے۔ حفصہ بنت عمر یہ حضرت عمر رضی اللہ جو عنہ ہے ان کی بیٹی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو اس سے 5 یا 6 سال پہلے آپ پیدا ہوئی تھی، اور ان کی شادی جو ہے وہ خنیس ابن حذافہ کے ساتھ ہوئی تھی، جنہوں نے غزوہ بدر اور غزوہ احد دونوں میں شرکت کی تھی۔ اور جب ان کا انتقال ہوا ہے تو حضرت عمر جو ہیں وہ بہت اداس رہنے لگے تھے، کیونکہ ان کی بیٹی جو تھی وہ بیوہ ہو گئی تھی، اور انہوں نے پھر حضرت عمر نے جب ان کی عدت گزر گئی ہے تو وہ حضرت عثمان کے پاس گئے ہیں، کیونکہ اس وقت جو حضرت عثمان تھے وہ سنگل تھے۔ ان کی شادی پہلی جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی، اور پیچھے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جب بدر سے واپس آئے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت ان کا جو وہ انتقال ہو چکا تھا، اور اب حضرت عثمان جو ہے وہ سنگل تھے، اور حضرت عمر جو ہیں وہ ان کے پاس گئے ہیں، اور حضرت عمر نے حضرت عثمان کے ساتھ حفصہ کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ تو حضرت عثمان جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا، اور کچھ دن کے بعد پھر جو حضرت عثمان ہے وہ حضرت عمر کے پاس گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں ابھی محسوس نہیں کرتا کہ مجھے شادی کرنی چاہیے، ابھی میں ایسے ہی رہنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے بعد جو حضرت عمر ہیں وہ حضرت ابو بکر کے پاس گئے ہیں، اور انہوں نے جا کے پھر ان کے ساتھ بات کی ہے، تو حضرت ابو بکر جو ہیں وہ بالکل جو ہے سائلنس ہو گئے ہیں،
انہوں نے کتنے دنوں تک کوئی جواب نہیں دیا، تو اب حضرت عمر جو ہیں وہ فیل کر رہے ہیں کہ اس طرح کہ کیوں کہ انہوں نے کیوں اس طرح میرے ساتھ کیا ہے کہ میری بیٹی کو ایک قسم کا ریجیکٹ کیا ہے۔ لیکن سیرت کی کتابوں میں بعض میں لکھا ہے کہ ان کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کیا تھا حضرت حفصہ کے بارے میں۔ تو پھر اب یہ جو ہیں انہیں تو اندر کی بات کا پتہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ حضرت عمر کو نہیں بتانا چاہتے تھے۔ اور پھر جو حضرت عمر ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کے انہوں نے بات کیا، انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح میں نے حفصہ کے بارے میں عثمان کو بھی کہا ہے اور ابو بکر کو بھی کہا ہے، تو انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کہا ہے کہ حفصہ جو ہے وہ عثمان سے بہتر شخص کے ساتھ شادی کرے گی اور عثمان حفصہ سے بہتر لیڈی کے ساتھ شادی کرے گا۔ اب جو ہے وہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ جو ہے ان کے لیے پیغام بھیجا ہے، اور یہ جو حضرت حفصہ رضی اللہ یہ پڑھی لکھی خاتون تھی، اور جب حضرت عمر جو ہے ان کو شہید کیا گیا تو ان کے پاس جو مصحف تھی جو حضرت ابوبکر کے زمانے میں لکھی ہوئی تھی وہ حضرت جو حفصہ تھیں یہ اپنے پاس لے آئی تھی، اور بعد میں جب حضرت عثمان آئے ہیں تو انہوں نے جب وہ مصحف ہے وہ حضرت حفصہ سے لی ہے اور اس کی کاپیاں کروائی ہیں، اور جتنے بھی اسلامک جو سٹیز تھے ان کو وہ کاپیاں آپ نے حضرت حفصہ سے لے کے تو ان کو کاپی کروا کے ان کو ڈیوائیڈ کیا ہے۔ تو اس طرح جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی جو تھی وہ حضرت خدیجہ، دوسری حضرت سودا، تیسری حضرت عائشہ، چوتھی حضرت حفصہ، اور ابھی پانچویں جو ہے کچھ عرصے کے بعد جو ہے پھر آپ کی شادی جو ہے وہ حضرت زینب بنت خزیمہ کے ساتھ ہوئی ہے۔ اور ان کے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں ملتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کا یہ اونلی واحد بیوی تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کے زمانے میں ان کی زندگی میں مدینہ میں جن کا انتقال ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ جو تھی وہ تو مکہ میں ان کا انتقال ہوا تھا اور ان کو حجون کے مقام پر دفن کیا گیا تھا۔ ان کا جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدینہ میں انتقال ہوا تھا، اور یہ جو ہے یہ بنو حلال اور سے تھیں، اور ان کا جو قبیلہ یہ نجد سے تھیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کا جو شادی تھی جو وہ طفیل ابن حارث ابن عبد المطلب سے ہوئی تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے، اور انہوں نے پھر جو ہے ان کو طلاق دے دی تھی، اور بعد میں پھر ان کی شادی جو ہے عبید اللہ ابن حارث سے ہوئی تھی، اور یہ وہی ہیں جدھر جب بدر کے میدان میں مبارزہ ہوا تھا، اور اس موقع پر حضرت علی اور حضرت حمزہ اور یہ جو حضرت عبید ہیں یہ جو ہیں یہ مبارزے کے لیے تینوں گئے تھے، اور جو حضرت عبید ہیں یہ پھر اس میں زخمی ہوئے تھے، اور بعد میں پھر جو ہے وہ انتقال ہوا تھا۔ اور جو حضرت زینب ہے ان کی فیملی جو ہے کوئی مکے اور مدینے میں نہیں تھی کیونکہ یہ نجد سے تھیں، اور یہ ام المساکین کے نام سے مشہور تھی، ان کی کنیت تھی کہ یہ یتیموں اور مساکین جو ہے ان کی بہت زیادہ مدد کرتی تھی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے بعد کچھ ماہ بعد تک جو ہے وہ زندہ رہی تھیں۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ 3 ماہ زندہ رہی ہیں، کچھ میں لکھا ہے 5 ماہ، کچھ میں لکھا ہے 8 ماہ، لیکن جو بہت کم زندہ رہی ہیں ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور پھر ان کو غرقۃ بقیع اور غرقت جو ہے وہ اس میں ان کو دفن کر دیا گیا تھا، اور سب سے پہلی جو قبر ہے انہی کی ہے وہاں پہ۔ میں تو ابھی تک جا نہیں سکی ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے بھی اس جگہ کی زیارت کروائے تو سب سے پہلی قبر جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف ہیں ادھر ان میں سے انہی کی ہے، حضرت زینب کی۔ اور ابھی اگلی یہ جو ہوگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ 5 بیویاں ہوگی۔ پہلی جو حضرت خدیجہ، دوسری حضرت سودا، تیسری حضرت عائشہ، چوتھی حضرت حفصہ اور 5ویں حضرت زینب۔ ابھی اس کے بعد جو آئیں گی ان کی وائف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ آگے چل کے جو ان کا ذکر آئے گا تو پھر میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گی کہ جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔